बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। नाज़रीन, सूरह रहमान के पहले दो रुकू का तर्जुमा और तफसीर बयान हो चुका है। अब तीसरे रुकू का तर्जुमा और तफसीर शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने पहले अपनी नेमतों का ज़िक्र किया, फिर उसके बाद उनके शुक्र की तरफ तवज्जो दिलाई, और फिर उसके बाद उन लोगों के सज़ा का और उनके ऊपर जो अज़ाब होगा मरने के बाद कब्रों में और आखिरत में जहन्नम के अंदर, उसका ज़िक्र किया। और अब इस रुकू में मुत्तकीन, मोमिनीन, मुक़र्रबीन के इनामात का ज़िक्र फरमा रहे हैं। फरमाया वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, और उस शख्स के लिए जो अपने परवरदिगार के सामने खड़ा होने से डर गया, उसके लिए दो बागात हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को चुटलाओगे। आगे इन दो बागात का उसकी सिफात को बयान फरमाया है। ज़वाता अफनान, दोनों बाग शाखों से भरे हुए हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उन दोनों बागात के अंदर ऐनान तजरियान, फ़ीहिमा ऐनान तजरियान, दोनों बागात के अंदर दो चश्मे बह रहे हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान, उन दोनों बागात के अंदर हर मेवे के दो दो जोड़े हैं, यानी हर फल के दो दो जोड़े हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकिईन अला फ़ुरुशिन बत्क़ाइनुहा मिन इस्तबरक़ वजनल जन्नतैन दान, और वो जन्नती लोग ऐसे फ़र्शों पर तकिया लगाए हुए बैठे होंगे जिनके अस्तर दबीज़ रेशम के होंगे, यानी नरम रेशम के, और दोनों बागों के फल झुके हुए नीचे पड़ रहे होंगे, यानी जो शाखें हैं वो फलों के बोझ की वजह से ज़मीन की तरफ लगी हुई होंगी। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़ लम यतमिथहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। अब यहाँ से जन्नती मर्दों की जो बीवियाँ होंगी जन्नत के अंदर, उनका ज़िक्र है, उनकी सिफ़ात बयान की हैं। इन्हीं बागों में वो नीची निगाह वालियाँ होंगी जिन्हें इन जन्नतियों से पहले ना किसी इंसान ने कभी छुआ होगा और ना किसी जिन ने, यानी जो इंसान की बीवियां वहाँ पर बनेंगी उनको किसी इंसान ने नहीं छुआ उससे पहले, और जो जिन्नात की बीवियां बनेंगी, मोमिन जिन्नात की, उनको किसी जिन ने पहले कभी नहीं छुआ होगा। और आगे फरमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान। आगे फिर मज़ीद उन औरतों की सिफ़ात हैं कि वो ऐसी होंगी जैसे याकूत और मरजान, यानी वो इंतहाई चमकदार, रोशन, खूबसूरत और खूबसूरत होंगी। जैसे याकूत और मरजान चमकते हैं, उनको एक मरतबा आदमी देख ले तो बार बार देखने को दिल करता है, देखकर उनको दिल नहीं भरता। ऐसे ही जन्नत की जो औरतें हैं उनको अल्लाह ताला ने बनाया है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, कि अच्छाई का बदला अच्छाई के सिवा और क्या है, यानी इंसान का सबसे बड़ा मुहसिन अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला के अहकामात जब बंदा मानता है तो अल्लाह ताला उसका बदला अच्छा देते हैं। वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, कि अल्लाह ताला बहुत बड़े कदरदान हैं। चुनांचे अल्लाह ताला की जो बंदा फरमाबरदारी करता है, अल्लाह ताला उसका ज़रूर बदला उसको अता फरमाते हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। नाज़रीन, दो बागात का ज़िक्र किया। ये दो बागात हैं उन लोगों के लिए जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरते हैं, और जो मुक़र्रबीन हैं, ख़ास मुत्तक़ी लोगों के लिए दो बागात का ज़िक्र किया। और आगे मज़ीद वमिन दूनिहिमा जन्नतान, इन दो बागात के अलावा और दो बागात हैं, ये आम मोमिनीन के लिए हैं। चुनांचे पहले जो दो बागात थे मुक़र्रबीन के लिए, और ये आम मोमिनीन के लिए हैं। और एक हदीस पाक में भी आता है कि जन्नत के अंदर दो बागात सोने के और दो चांदी के होंगे,
یعنی دو باغات کے اندر جو برتن ہیں، جو چیزیں ہیں استعمال کی، وہ سونے کی ہوں گی، اور دو ایسے ہوں گے جن کے جو برتن وغیرہ ہیں وہ چاندی کی ہوں گے۔ اور آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ۔ اب یہ جو دوسرے دو باغات ہیں ان کے اندر جو درخت ہیں ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ دونوں سبزے کی کثرت سے سیاہی کی طرف مائل ہوں گے، یعنی دونوں کے باغوں کے جو درخت ہیں ان کا سبزہ اتنا سبز ہوگا، ان کے پتے اتنے سبز ہوں گے کہ یوں محسوس ہوگا جیسے یہ سیاہ ہیں۔ جیسے بہت زیادہ سبزہ ہو، گندم یا اور کوئی فصل ہو، اس کے اوپر بارش پڑے تو سبزہ اس کا بڑھ جاتا ہے تو وہ سیاہی مائل لگنے لگتا ہے، ایسے ہی ان باغات کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ۔ جیسے پہلے دو باغات کے چشموں کا ذکر تھا، ایسے اس آیت کے اندر دوسرے دو باغات کے چشموں کا ذکر ہے کہ انہی میں دو ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ پہلے میں دو جاری چشمے تھے اور ان میں دو ابلتے ہوئے چشمے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ۔ ان دونوں باغات کے اندر میوے ہوں گے، کھجوریں ہوں گی اور انار ہوں گے۔ یہ پھل لازمی نہیں کہ یہی ہوں، بلکہ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے کہ ہم دنیا کے اندر ان پھلوں کو ہم بڑے محبت سے خریدتے ہیں اور ان کو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، بڑے ذوق سے کھاتے ہیں، تو ہمارا ذوق بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اندر میوے، کھجوریں اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ۔ اب دوسرے باغات کی جو لڑکیاں ہیں ان کی صفت یہ بیان ہوئی کہ انہی میں خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ خیرات کہتے ہیں وہ عورتیں کہ جو نیک سیرت ہوں، کردار جن کا اچھا ہو، اور حسان کا معنی جو شکل و صورت کے اعتبار سے اچھی ہوں، خوبصورت ہوں۔ حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے محفوظ رکھا ہے کہ ان کو اور کوئی نہیں چھو سکتا۔ چنانچہ آگے فرمایا لم یطمثہن، ان جنتیوں سے، ان عورتوں کو جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا اور نہ کسی جن نے کبھی چھوا۔ اور یہ پہلے جو دو باغات تھے ان کے بارے میں بھی آیا کہ وہاں پر بھی جو عورتیں ہیں ان کے لیے، جنتیوں کے لیے، ان کو بھی کسی مرد نے نہ کسی جن نے پہلے چھوا اور ان کو بھی نہیں چھوا۔ اور آگے فرمایا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، کہ وہ جنتی لوگ سبز رفرف اور عجیب و غریب قسم کے خوبصورت فرش پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ بھی پہلے بھی آیا کہ وہ نرم دبیز استر والے بستر پر، فرش پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور یہاں پر بھی اس کی صفت آ گئی۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو پہلے دو باغوں کا ذکر کیا مقربین کے لیے، پھر ان دو باغوں کی صفت بیان ہوئی، اور دوسرے دو باغوں کا ذکر کیا عام مومنین کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے، اور ان دو باغوں کی بھی صفت بیان ہوئی۔ پہلے بیان ہوا پہلے چشموں کا ذکر، پھر اس کے بعد ان کے جو چشمے ہیں وہ کیسے ہوں گے، ان کی صفات۔ چنانچہ پہلے دو باغوں کے جو درخت ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ گھنے ہیں، اور دوسرے کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اتنے زیادہ سبز ہیں کہ سیاہی مائل محسوس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کے جو چشمے ہیں وہ جاری ہیں۔ پہلے دو باغات کے چشمے جاری ہیں اور دوسرے دو باغات کے چشمے جو ہیں وہ ابل رہے ہیں، یعنی پہلے اور دوسرے میں فرق کر دیا کہ جاری چشمہ جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، اور ابلنے والے چشمے کے اندر پانی کچھ کم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، کہ یہاں پر ہر میوے کے دو دو جوڑے ہوں گے، اور دوسرے جو باغات ہیں ان کے اندر دو دو جوڑے نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح آگے جنت کے جو بستر ہیں اور جنت کی جو عورتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ان کی صفات کیا ہوں گی۔ تو یہ جنت کی عورتوں کی یا ان چیزوں کی جو صفات ہیں یہ بیان کر کے مومنین کو ایک شوق دلانا ہے کہ تاکہ شوق پیدا ہو، اور مومن جو ہیں وہ شوق ان کے اندر پیدا ہو جنت کے اندر جانے کا، اور گناہوں سے بچنے کا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق پیدا ہو۔ اور اسی طرح سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 نہروں کا ذکر کیا۔ 4 نہریں
مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی، کہ مثال اس جنت کی جس کا متقین کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، اس کے اندر 4 قسم کی نہریں ہیں۔ نمبر 1 اس پانی کی نہر کہ جو خراب نہیں ہوگا، یعنی کھڑا رہنے کے باوجود اس میں سے بو نہیں آئے گی، بلکہ وہ صاف شفاف اور خوشبودار۔ اور اسی طرح اس کے بعد فرمایا کہ ایسے دودھ کی نہریں جس کا جو ذائقہ ہے وہ متغیر نہیں ہوگا، خراب نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا لذۃ للشاربین، خمر ان شراب کی نہر ہوگی، جو شراب پینے والے ہیں شارب، ان کو وہ لذت ملے گی، اور اس کی صفت یہ ہوگی کہ اس کے پینے سے منہ سے خوشبو آئے گی۔ دنیا کی شراب پینے سے منہ سے بدبو آتی ہے، لیکن اس شراب کے پینے سے منہ سے خوشبو آئے گی۔ اور آگے چوتھی نہر کا ذکر کیا کہ وہ نہر ہے شہد کی نہر۔ تو یہ بھی متقین کے لیے جنت کے اندر نہریں بھی ہوں گی، 4 قسم کی نہریں۔ اور اب ہم آتے ہیں دوبارہ یہ سورہ رحمان کی آخری آیت، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات، کہ تمہارے رب پروردگار کا نام بہت بابرکت ہے، جو عظمت والا ہے اور کرم والا ہے، یعنی وہ عظمتوں والا بھی ہے، بلندیوں والا بھی ہے، بلند شان والا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں پر کرم کرنے والا بھی ہے۔ دنیا کا انسان اگر بڑے عہدے والا ہو تو وہ نیچے والوں کو پوچھتا نہیں ہے، نیچے والوں کی طرف دیکھتا نہیں ہے، لیکن رب کی جو شان ہے کہ یہ پروردگار ہے، متکبر بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونے سے ڈریں اور گناہوں سے رک جائیں، توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے پاس آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر لیں، تاکہ قیامت کے دن ہمیں یہ نعمتیں مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے اور قیامت کے دن ہماری بخشش فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔